اور آج محمود غزنوی جو ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ بات اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ تاریخی جو مغالطے ہیں جو سینہ بسینہ چل رہے ہیں، کیونکہ اب ریڈنگ ہیبٹ بالکل بھی ختم ہو چکی ہے اور پروپیگنڈے کا زور ہے، تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا حوالوں کے ساتھ تاریخ کو دوبارہ سے دیکھ لیا جائے۔ محمود غزنوی صاحب کے جو والد گرامی ہیں، ان کو ایک صوفی منش بزرگ کے طور پر تاریخوں میں لکھا گیا، یا کم از کم عام لوگوں کو یہی بتایا گیا۔ ہماری نسل کے جو لوگ ہیں ان کو، اور ہمارے جو آباء و اجداد ہے، جب وہ کہانی سناتے تھے کہ سبکتگین جو تھا وہ ایک کوئی بہت بڑا ولی اللہ تھا، وہ موصوف جو تھا وہ سامانی جو ایرانی ایک خاندان ہے، ان کی حکومت جب وہ ایران پہ کرتے تھے، تو ان کا ایک ترک غلام تھا، اور وہاں پہ ظاہر ہے جب ان کا وہ قریب رہ کے اس نے ساری چیزیں دیکھ لیں، وہ جو ان کی کمزوریاں تھیں، اور موقع ملنے کے بعد جو ہے اس نے وہ ایک جگہ پہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے سازش کر کے اور اس نے حکومت سنبھال لی۔ دریائے آمو کے اس پار جو ہے وہ جو سامانی جب ختم ہو گئے، تو ایک طرف اگلا وہ جو آیا طاقتور ادھر ہو گیا۔ وہ میرا موضوع چونکہ نہیں ہے تو میں آپ کو ادھر لے کے جانا نہیں چاہتا۔ سبکتگین کے جناب فرزند ارجمند جو ہیں، یہ جنہوں نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے، یہ صاحب جو ہیں یہ 998 میں حکومت میں آئے اور 1030 تک یہ حکومت میں رہے۔ یہ تقریباً 32 سال کا سفر ہے۔ اس کو بہت شوق تھا فتوحات کا، چنانچہ غزنی افغانستان کے بہت قریب جو ہے وہ پشاور، جو کہ وہاں پہ ایک ہندو راجا تھا، وہاں پر جے پال 1001 میں اس نے شکست دے کر وہاں پہ قبضہ کر لیا۔ اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ پشاور یعنی دریا سندھ کا جو پار کا علاقہ ہے، اس میں تہذیب تو گندھارا بھی رہی، ہندو مت بھی رہا، لیکن شروع سے ہی یہاں پر مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ لیکن یہاں پہ جو راجا تھا، وہ چونکہ سیاسی پوسٹیں ہوتی ہیں وہ بدلتی رہتی تھی، اس کا کوئی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں تھا، لہٰذا اس نے اس کو شکست دی اور اس نے پھر خود سوزی کر لی، جو اس وقت کے احتجاج کا طریقہ ہوتا تھا۔ 1004 میں یہ بھاٹیا یا بھیرا جسے کہا جاتا تھا، اس علاقے میں یہ آیا اور وہاں پہ باجی راؤ کو اس نے شکست دی۔ 1006 میں یہ گیا ملتان کی طرف، وہاں پہ لودھیوں کا ایک آدمی جس کا نام تھا فتح داؤد، اور یہ فاطمی جو مصری تھے ان بادشاہوں کا یہ خطبہ پڑھتے تھے اپنی مسجدوں میں، اور ان کے نام لیوا تھے یہ۔ اس کے اوپر اس نے چڑھائی کی، تو یہ جو فتح داؤد تھا اس نے الائنس بنا دیا تھا پہلے ہی آنند پال سے، اور اس کو جو سنسکرت جو پروننسیشن ہے وہ آنندا پالا ہے، وہ اگر آپ اس کو انگریزی میں سرچ کریں گے تو یہ جے پال کا بیٹا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے اتحاد بنایا کہ ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایک یعنی کنفیوژن جو ہے میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، یہاں پر مسلمان بادشاہ نے حملہ کیا ہے، انویڈر ہے یہ، حملہ آور۔ مقامی بندے جو ہیں، یہ میں نے سکندر یونانی کے کنٹیکسٹ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہندو راجا جو ہے دوسرے ہندو کے خلاف جو ہے وہ راجا پورس کے خلاف ٹیکسلا کا راجا اس کو اکسا رہا ہے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان حملہ آور ہے، جس سرزمین پہ حملہ ہونے جا رہا ہے وہاں کا راجا داؤد فتح داؤد ہے، اور وہ مدد کس سے لے رہا ہے؟ وہ ایک ہندو راجے سے لے رہا ہے۔ یہ الائنس جو تھا اس میں اس نے کہا، غزنوی نے آفر کی جے پال کو، آنند پال کو جو جے پال کا بیٹا تھا، کہ اگر تم فتح داؤد کے خلاف
میری مدد کرو اور اس کی مدد نہ کرو تو میں تمہیں اس کے بعد راجہ بنا دوں گا. لیکن اس نے ماننے سے یہ آفر اس نے ٹھکرا دی. چنانچہ دریائے سندھ کے قریب جو ہے وہ پہلے شکست کھا گیا اور پھر وہ کشمیر فرار ہو گیا. اور اس نے کہا تھا فتح دور کو کہ میں اس کا راستہ روکوں گا اور اس کو میں یہاں انگیج کروں گا، لیکن وہ اس کے اندر طاقت نہیں تھی، لہذا وہ شکست کھا گیا اور وہ ملتان کی طرف آگے بڑھ گیا. وہاں پہ جو فتح داؤد ہے اس کو بھی شکست ہو گئی، اسے بھی فرار ہونا پڑا. جے پال کا جو پوتا تھا جس کا نام تھا سکھ پال یا سکھا پال، اس نے محمود غزنوی کی آفر قبول کر لی اور اس نے کہا جی کہ میں آپ کی بہاف پہ یہ حکومت کروں گا. اور اس نے اپنا کنورژن کر کے نام بھی اس نے بدل لیا، اپنا نواسہ شاہ اس نے رکھ لیا اور کہا کہ میں آپ کی جگہ حکومت کروں گا. لیکن بعد میں وہ جب غزنوی واپس چلا گیا تو اس کے بعد وہ اپنے وعدے سے ہٹ گیا. اس کے بعد پھر یہ دوبارہ آیا اور اس نے شکست دی اس کو سکھپال کو، اور دوبارہ ان علاقوں کو اس نے فتح کر لیا. اور پھر اس نے 4 لاکھ درہم جو ہے وہ جرمانہ کیا اس پہ، اور عمر قید کی اس کو سزا بھی دی. اور اسی طرح جو فاطمیوں کی کا پڑھتے تھے خطبہ مسلمان حکمران، ملتان کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا یعنی سرائکی بیلٹ یا آگے سندھ تک گئے ان کی حکومت. تو اس طریقے سے کر کے وہ پھر اس کے بعد وہ واپس چلا گیا. یہاں کے جتنے بھی راجے تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو سالانہ ٹیکس دیں گے، آپ کو خراج ہم دیں گے، لہذا آپ ہماری چیزوں کو نقصان نہ پہنچائیں اور ادھر دوبارہ آپ نہ آئیں. آپ کو جو بھی آپ چونکہ آپ کو شوق، تو کیونکہ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کو شوق تھا مال جمع کرنے کا، اس پہ میں آگے بات کروں گا. اس کا شوق یہ تھا کہ قیمتی چیزیں وہ لوٹ کر چرا کر لے جاتا تھا اور وہاں پہ جا کے وہ اپنے خزانے میں اپنا وہ بھی اس کا جو مال خانہ تھا، جو اس کا توشہ خانہ تھا، وہاں پہ جا کے وہ رکھ دیتا تھا. تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھی آپ کو چونکہ مال کی شوق ہے تو ہم آپ کو دے دیا کریں گے، ادھر آپ تشریف نہ لائیں، آپ کو وہیں پہ چیزیں پہنچ جائیں گی. حتیٰ کہ انہوں نے آرمی یعنی مین پاور بھی انہوں نے دینے کا وعدہ کیا، اور اس کے بعد پھر وہ واپس چلا گیا.